آپ نے جس پارے کی تلاوت سنی ہے اس کے صرف 10 پیغام آج کی اس نماز کا پیغام لے کے اپنے گھر جائیے گا۔ اللہ ذوالجلال جو اس ذات کی جتنی زیادہ تعریف کرتا ہے اتنا وہ اللہ ذوالجلال کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کا تذکرہ یہ میری زندگی کے معمولات میں غالب آ جائے۔ سلف صالحین اس لیے کہا کرتے تھے جب آپ نے کسی کو دیکھنا ہو کہ اللہ والا کون ہے اور دنیا والا کون ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات پہ غور کیا کرو۔ 24 گھنٹے میں اللہ کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے کہ دنیا کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ میں جب تک اللہ ذوالجلال کا ذکر اور اس کی تعریف بجا نہیں لاتا اس وقت تک میں اپنی عبدیت کا اور اللہ کی عبودیت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا پیغام سورۃ البقرہ کے اندر اللہ ذوالجلال نے ایک راز پیش کیا ہے، اگر تو میرا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے اور تمنا بھی ہے کہ میں مومن بھی بنوں اور متقی بھی بنوں، تو ایمان اور تقوی اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہوتے جب تک وہ اپنے اندر 5 قسم کی صفات پیدا نہیں کر لیتا۔ میں نے اور آپ نے اللہ ذوالجلال کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو اللہ ذوالجلال پر ایمان لانا کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جو قرآن میں آ گیا ہے۔ جب تک ایمان بالغیب نہیں ہوتا انسان کبھی بھی مومن اور متقی نہیں بنتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جہاز میں جب ہم بیٹھتے ہیں پائلٹ نظر تو نہیں آ رہا ہوتا، اور آپ کے کیا علم میں ہے کہ پائلٹ اس وقت اپنی جگہ پہ موجود بھی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کے باہر بھی آ جاتا ہے۔ بس اوقات پائلٹ نہیں کو پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے اور بس اوقات دونوں باہر آ جائیں، کسی کو کیا خبر ہے؟ دیکھیں وہاں اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنا سامان بھی، بیوی بچے بھی حوالے کر دیتے ہیں، حالانکہ پائلٹ نظر نہیں آ رہا۔ مخلوق پہ ایمان ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ ہم پہنچیں گے، اس رب نے پیدا کیا ہے اس پر ایمان لے آنا۔ اللہ ذوالجلال پر ایمان لانے کے بعد جب تک انسان نماز کو قائم نہیں کرتا اور اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ نہیں کرتا، اور جو اللہ ذوالجلال نے آسمانوں سے کتابوں کو نازل کیا اس پر ایمان نہیں لاتا اور پھر آخرت کا یقین نہیں کرتا، اس وقت تک یہ متقی نہیں بن سکتا۔ اللہ ذوالجلال پر جب ایمان آتا ہے تو حقیقت میں انسان نماز کی پابندی کرتا ہی اس وقت۔ نماز ہی انسان کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ تم نے اپنی بدنی عبادتوں کی تو زکوٰۃ دے دی، تم نے اپنے بدن کی تو زکوٰۃ دے دی، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دو۔ اس لیے انسان مال کی زکوٰۃ میں نکالتا ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع جب ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس نیت سے ہی کرتے ہیں کہ قیامت کو 1 نہیں 10 گنے نہیں 700 گنے نہیں الی اضعاف کثیرہ
انلمیٹڈ اس کا اجر و ثواب اللہ ذو الجلال ہمیں عطا کرنے والے ہیں۔ تیسرا پیغام اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے، کافروں کو چھوڑیے، ہر وقت اس بات کی کوشش کریں، غور کریں، جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے، میں کہیں منافق تو نہیں بن رہا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقوں کا یہ رویہ دھوکہ دینا، گفتگو میں دھوکہ، معاملات میں دھوکہ، بلکہ لوگوں کو تو شاید معاملات اور گفتگو میں اور طرح طرح کے دھوکے دینے کے لیے بڑی چلاکی انسان کرتا ہے، بس اوقات نیت اور ارادے میں فطور آ جائے تو وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو کہتا ہے میں منافق نہیں وہی منافق ہوتا ہے، اور جو ڈرتا ہے کہ میں کہیں منافق نہ بن جاؤں یہی مومن ہوتا ہے۔ وہ صحابہ سیدہ عائشہ، عمر رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے دیگر صحابہ، ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، سب اس بات میں خوف میں ہوتے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ اور صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے ان کا ایمان جبریل جیسا تھا اور میکائیل جیسا تھا۔ چوتھا پیغام جو اس پارے کے اندر ہمیں اللہ عز و جلال نے دیا ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور فاسق شرارتی کو بھی کہتے ہیں، اور فاسق فسادی کو بھی کہتے ہیں، اور فاسق کسی بھی چیز کو الٹ پلٹ کر دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فاسق کن کو کہہ دیا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے کچھ وعدے کیے ہم نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، یہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اللہ عبادت کے لائق میں صرف تیری ذات کو سمجھتا ہوں، اطاعت کے لائق میں صرف تیرے محبوب کو سمجھتا ہوں۔ اس وعدے اور عہد کو نبھانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کو دیکھیے، 12 حروف ہے، کوئی نکتہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، اس کے بھی 12 حروف ہے، کوئی نکتہ نہیں ہے۔ 24 حروف پر مشتمل کلمہ طیبہ ہے۔ جب تک انسان توحید کو ہر قسم کے نکتے سے محفوظ نہیں کرتا اور اللہ کے رسول کی رسالت پر کوئی نکتہ نہیں آنے دیتا، اس وقت تک اس کی زندگی پاک صاف نہیں ہوتی۔ عہد و پیمان کو توڑ دینا یہ فاسقوں کا کام ہوتا ہے۔ اور فاسقوں کا دوسرا رویہ کیا بیان کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو اللہ کے عہد و پیمان کا خیال نہیں کرتا، اس کو مخلوق کے عہد و پیمان کا کیا خیال ہے؟ جس کو اللہ عز و جلال کی پرواہ نہ ہو وہ دنیا کو کیا سمجھتا ہے؟ اس کے سامنے رشتہ داروں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کے سامنے اقربا کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑنے میں اسے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فسق و فجور سے محفوظ فرمائے۔ ایک 5واں پیغام بھی اس بارے میں ہم نے سنا ہے، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ میرے رب نے 3 باتیں بیان کی ہیں قرآن میں اور بڑی سننے والی ہیں۔ میرے بندو تم میرے وعدے پورے کرو، میں اپنے وعدے پورے کروں۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے میں اور دوں گا۔ ادعونی استجب لکم،
तुम मुझे पुकारते रहोगे, मैं तुम्हारी पुकार को सुन के तुम्हें आताएं करता रहूँगा। कुरान मजीद के ये चार जो चीज़ें अल्लाह अज़्ज़ व जलाल ने अपनी तरफ और मखलूक की तरफ निस्बत करके बयान की हैं, अगर गौर कर लिया जाए तो ये चारों की चारों चीज़ें ज़िंदगी के तमाम मामलात को घेरने वाली हैं। अगर इन चार चीज़ों को मजबूती से थाम ले तो ये अल्लाह का वली बन जाता है। जिसकी ज़ुबान पे अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह उसे बुलाएंगे नहीं। जो अल्लाह के वादों को पूरा करने वाला, अल्लाह दुनिया में भी किए हुए वादों को पूरा करेगा और आखिरत में भी वादों को पूरा करेगा। शुक्र बजा लाओगे, अल्लाह अताएं करते रहेंगे। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जलाल ने कितनी खूबसूरत बात कह दी कि अगर तुम मुझे पुकारते रहोगे तो मेरा तो ये वादा है। अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से ये वादा दुनिया को सुनाया और ख़ुद भी फरमाया, अना मअब्दी इज़ा ज़करनी व तहर्रकत बी शफ़ता, मैं तो अपने बंदे के साथ होता हूँ, इसके होंठ हरकत में आते हैं, उधर हरकत शुरू होती है, उधर मेरी रहमत का नुज़ूल हो चुका होता है। एक छठा पैगाम भी इस पारे के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जलाल ने दिया है, और वो पैगाम क्या है? अगर अल्लाह का फजल ना हो, उसकी रहमत ना हो, तो कभी इंसान खसारे से बच नहीं सकता। ना अल्लाह अज़्ज़ व जलाल किसी की शक्ल सूरत को देखते हैं, न किसी की काबिलियत को देखते हैं, न किसी की मालो दौलत को देखते हैं, बल्कि ना किसी की हुकूमत और सल्तनत को देखते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जलाल की जब तक रहमत नहीं होगी, उस वक्त तक न दुनिया में इंसान किसी काम का है और न आखिरत में ही कामयाबी होगी। इस रहमत को हासिल करने के लिए इंसान को 3 से 4 काम ज़रूरी करने चाहिए। सबसे पहले कुरान की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का थीम बनाए। इसके बगैर मेरी ज़िंदगी की कोई लज्जत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने इसको रहमत का बाइस बना के भेजा है। अपनी ज़िंदगी के अंदर नरमी को लाइए, इससे इंसान अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनता है। अपने दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जलाल का खौफ पैदा कर लीजिए। अगर ये खौफ इंसान के अंदर आ जाए, सही बुखारी की रिवायत है, एक शख्स ने कहा था, बेटो तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो है, मैं कोई नेकियां नहीं कर सका। इज़ा अना मित्तु फ़अहरिक़ूनी सुम्मा ज़र्रूनी, मेरे बच्चों जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मुझे हवाओं और फिजाओं में मेरी राख को उड़ा देना और समंदर और दरियाओं में बहा देना। ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने उस राख को इकट्ठा किया। लोग तो कहते हैं ना, समंदर में गिर गया, उसकी तो कब्र बनी नहीं, तो अज़ाब कब्र कहां से आएगा? अल्लाह ने राख को इकट्ठा किया, इंसान बनाया, सवाल किया, लिमा सनअत हाज़ा, मेरे बंदे तूने ये काम क्यों किया? जवाब सुनिएगा, फ़रक़म मिनका या रब, अल्लाह तेरा खौफ था कि मैं क़यामत को हिसाब कैसे दूंगा। इस खौफ के नतीजे में फ़मा तलाफ़ाहु अर्रहिमहुल्लाह, अल्लाह ने इस खौफ के बदले उसे अपनी रहमत अता की और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। कभी भी अपने माल पे, अपने मनसब पे, बल्कि अपनी इबादत और नेकी पर भी नाज ना कीजिएगा। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, बाज़ नेकियां इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं जब किबर और तकब्बुर आ जाता है, उजब आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नेक नहीं। और बाज़ गुनाह ऐसे जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं कि वो ज़िंदगी भर फिर उस गुनाह की शर्मिंदगी में रहता है और तौबा ही करता रहता है। नतीजतन वो अल्लाह अज़्ज़ व जलाल के मुक़र्रबीन की सफ़ में शामिल हो जाता है। एक 7वां पैगाम भी अल्लाह अज़्ज़ व जलाल ने कुरान में दिया है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल हिजार, दिल का ये मुलायम सा टुकड़ा ये भी पत्थर बन जाता है। कब? जब इंसान हराम खाता है। कब?
جب انسان کثرت سے باتیں کرتا ہے کب یہ پتھر بنتا ہے؟ جب حسد اور بغض اور عناد اور عصبیت اس کے اندر آ جائے۔ کب؟ جب اللہ کا ذکر سے یہ غافل ہو تب یہ پتھر بنتا ہے۔ پتھروں میں بھی ایسے ہیں جن کے اندر سے اللہ پانی جاری کر دیتے ہیں، چشمے نکلاتے ہیں۔ اس دل کو ملائم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر تمہیں پسند ہو تو یتیموں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کی کفالت کرو، کثرت سے اللہ ذو جلال کا ذکر کرو، قبرستان جایا کرو، دیکھا کرو یہ ہیں وہ لوگ جو کبھی کہا کرتے تھے کہ میرے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آج کہاں پڑے ہیں۔ یہی سب سے بڑا ایک وہم تھا کہ میں بہت کچھ ہوں اور آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دل کو ملائم اور نرم کرنا ہے تو انبیاء اور رسل اور صحابہ کے قصص پڑھیے، تب جا کے یہ دل نرم ہوگا۔ اللہ ہمارے دل کو ایسا کر دے جو اللہ ذو جلال کو پسند آ جائے۔ اس لیے 3 دعائیں کرنے کی سلف وصیت کیا کرتے تھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم رکھ۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ موت تو آنی ہے لیکن خاتمہ اچھا کرنا۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے میرے مالک موت سے پہلے مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ایک 8واں پیغام بھی اللہ ذو جلال نے اس پارے کے اندر دیا ہے اور بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ ذو جلال نے یہ وعدہ لیا تھا اس قوم سے، ایسی لاڈلی قوم جس کو ہر قسم کی نعمت دی، لیکن یاد رکھنا لاڈ اور ناز میں پلنے والے کبھی بھی سیدھے نہیں رہتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کی مثال ہے۔ اس کو پکا پکایا من و سلوہ ملتا تھا، اللہ کی نعمتیں جس کو اس طرح وافر مل جائے پھر قدر ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے من و سلوہ کو پسند نہیں کیا، کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے جو ناز و نعم میں پلتا ہے، اس لیے کبھی بھی دین میں آگے نہیں آتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، میرے بیٹے اپنے شاگرد کو کہتے تھے پہلی صف میں جا کے دیکھو کون ہے۔ شاگرد جا کے کہتا ہے سارے غریب بیٹھے ہیں۔ کہا بیٹا ایک بات کہوں، جنت میں بھی جب صفیں بنے گی تو یہ پہلی صفوں میں یہی لوگ ہوں گے۔ اس لیے اصل لاڈ اور ناز یہ ہے کہ انسان جتنا اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہو۔ لا ینال العلم براحۃ البدن، اس لیے ابن عبد البر بھی کہا کرتے تھے جو راحتیں چاہتا ہے کبھی علم نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ ذو جلال نے جہاں اس قوم کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے، وہاں اللہ ذو جلال نے یہ فیصلہ بھی اس قوم کے بارے میں کیا کہ جب انسان ناز و نعم میں پلتا ہے تو پھر اسے کسی اصول ضابطے کی کوئی قید نہیں رہتی۔ وہی کچھ ہوا، اللہ سے طرح طرح کے مطالبے بھی کیے اور اس قدر تمیز کے دائرے سے باہر نکل گئے، بے جا سوالات، بے جا مطالبے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ایک عجیب کیفیت بنی اسرائیل کی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کو آسانیاں دی لیکن ان کو آسانیاں پسند نہیں آئیں، یہاں تک کہ طرح طرح کے عذاب بھی ان پر آئے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ وہ جب بھی کسی برتن کو ہاتھ لگاتے اس میں خون ہوتا، اللہ نے وہ مصیبت دور کی، کھانے کی چیز اس میں مینڈک آ جاتی۔ اس قدر مصیبتیں ان پہ آئیں، اس قدر مصیبتیں آئیں، یتیہون فی الارض، 40 سال تک وہ پھر رہے ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی، جانا کدھر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ جنت کی نعمتوں سے نوازے، اس کے لیے ناز و نعم کی جو زندگی ہے، اللہ نے جو راحتیں دی ہیں اتنا زیادہ شکر کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔
نواں جو پیغام اس سورت کے اندر اور اس بارے کے اندر اللہ عز و جلال نے دیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ وہ لذت ہے جس کی تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ قرآن کو اس انداز سے پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے، ایک ایک لفظ کو نکھار کے، اس کے معانی کو سمجھتے ہوئے۔ صحابہ کرام کا یہی تو ایک انداز تھا۔ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع کی اور پھر وہ مکمل کی، سورۃ النساء شروع کی پھر وہ مکمل کی، پھر سورۃ آل عمران شروع کی پھر وہ مکمل کی، اور صحابی کھڑے ہیں۔ آج اس وطن عزیز کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بنے اور قرآن کو لذت لے کے پڑھنے والے اور سننے والے بنے۔ اللہ کے رسول تو کہا کرتے تھے ارحنا یا بلال، بلال تکبیر کہو، نماز پڑھیں گے کچھ سکون ملے گا۔ آج یہی کچھ ہے کہ جو جلدی ختم کرنے والا ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں جان جلدی چھوٹ جاتی ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میری زندگی کی وہ گھڑیاں سعادت مند ہیں جو میں قرآن سننے پہ لگا دوں۔ میری کانوں کی سعادت ہے جب تک یہ قرآن سنتے رہیں۔ اصل میری زندگی کی لذت یہ ہے کہ میں قرآن سنتا رہوں اور قرآن سناتا رہوں، قرآن پڑھتا رہوں اور قرآن پڑھاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت پڑھنے اور سننے کی توفیق دے۔ آخری پیغام، انبیاء اور رسول کا جو بعثت کا مقصد تھا وہ تھا تربیت اور تزکیہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے اللہ عز و جلال کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تو بنانے کے بعد دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کو آباد کرنے والا بھی کو بھیج دے، جو تیری آیتوں کی تلاوت بھی کرے اور تربیت اور تزکیہ بھی کرے۔ آج امت اس سبق کو بھول گئی۔ قرآن پڑھ لیا ہے، نماز کی پابندی نہیں۔ قرآن پڑھ لیا ہے، حسد نہیں چھوڑا۔ قرآن پڑھ لیا ہے، بغض اور عناد نہیں چھوڑا۔ قرآن پڑھ لیا ہے، زبان میں مٹھاس نہیں آئی۔ قرآن پڑھ لیا ہے، پڑھنے کے باوجود اس قرآن کے احکامات کا پتہ نہیں ہے۔ صحابہ کی عادت کیا تھی؟ كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ صحابہ جب تک 10 آیتوں کا معنی نہ سمجھ لیتے اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتے، وہ 11ویں آیت پڑھتے ہی نہیں تھے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے میں سوچوں تو صحیح کہ میرا اس پہ عمل کتنا ہے، میں نے کن کن آیات کا معنی سمجھا اور کون کون سی آیتیں ہیں جن کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ سلف صالحین تو جب یہ آیت پڑھتے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، تو رونے لگ جاتے۔ پوچھنے والے پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے ہیں مثالوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم تو جاہلوں میں شمار ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ نے مثالیں کیا دی ہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کو سمجھ کے جب انسان پڑھتا ہے، اللہ کی قسم اس کی لذت ہی عجیب ہے۔ اور یہ وہ رنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ جب انسان قرآن کو سمجھتا ہے، سمجھ کے پڑھ کے پھر عمل کی طرف قدم اٹھاتا ہے، تو پھر قرآن کا اس پہ رنگ چڑھتا ہے، اس کی زندگی پرسکون اور پروقار ہوتی ہے۔ اور یہی زندگی ہی نہیں بلکہ قبر میں بھی روشنی ہوگی، اور قیامت کے دن پلسرات سے بھی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کلمح البصر، جس طرح آنکھ جھپکتے ہیں اتنی دیر نہیں لگے گی، اور پلسرات کو یہ کراس کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو ان پیغامات کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔